نہ پڑھی گویا کہ اس بندے نے ساری رات اللہ دی عبادت کی تھی۔ اس واسطے ساتھی کوشش کرن جس طرح الحمدللہ خوشی ہو رہی ہے صبح دی نماز تے، اتنے ساتھی آ رہے ہیں عشاء دی نماز تے بھی کوشش کیتا کرو کہ اس طرح ہی اسی شوق اور ذوق نائی ساتھی کوشش کرا دے انشاءاللہ عشاء دی نماز اور باقی پانچ وقت دی نماز اہتمام دینا پڑھو، کم از کم رمضان شریف دا مہینہ تے اہتمام دے نال گزر اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ولننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ صدق اللہ العظیم۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، اور نہیں تھکتا انسان بھلائی کے مانگنے سے، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر انسان کو کوئی تکلیف برائی پہنچے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو نہ امید ہو کر آس توڑ کر بیٹھ جاتا ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور اگر ہم چکھائیں اس کو رحمت اپنی طرف سے، من بعد ضراء، کسی تکلیف کے بعد، مست ہو جو اس کو پہنچی، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو البتہ وہ ضرور کہنے لگتا ہے کہ یہ میرے ہی حق میں تھا، وما اظن الساعة قائمہ، اور نہیں میں گمان کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں لٹا دیا گیا اپنے رب کی طرف، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، تو بے شک میرے لیے اس اللہ کے پاس بھی البتہ بھلائی ہوگی، فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، البتہ ضرور بضرور ہم متنبع کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بما عملوا، جو کافر ہیں جو انہوں نے عمل کیا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ضرور بضرور ہم چکھائیں گے ان کو گاڑھا عذاب۔ آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہیں، دو بنتی ہیں۔ اس سے پہلی جو آیت بینہ گزری ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے ایک واقعہ کو اس کی طرف اشارہ کیا۔ آج کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات بینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی انسان کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہے تو لازمی طور پر ان کے اوپر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس اثرات کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے بینہ کے اندر بیان کیا۔ جو بندہ بھی ایمان سے خالی ہے، کفر کے اندر مبتلا ہے، شرک کا عادی ہے، تو اس کی بد خصلت پہلی کیا ہے کہ وہ کبھی بھی بھلائی سے اس کا دل سیر نہیں ہوتا، ہر وقت وہ بھلائی مانگتا ہے کہ میری بھلائی ہو جائے، میرا مال آ جائے، دنیا آ جائے، شہرت ہو جائے اور میری عزت ہو جائے، بابا ہو جائے، ٹھاٹ باٹ ہو جائے، تو ہر وقت اسی کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اگلی بات اللہ نے فرمائی وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر کوئی اس کو برائی پہنچ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو اسی وقت نا امید ہو کر آس توڑ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، اپنے آپ کی گلے کرتا ہے، اللہ کے گلے شکوے شروع کر دیتا ہے، اور پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا کہ کبھی کوئی خیر اس نے دیکھی نہیں ہے۔ تو جب انسان کے اندر یہ جو ہر وقت بھلائی کی خیر کی دعا کرتا ہے، مانگتا رہتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ دنیا کے اندر اس کو حب جا بڑا ہے اور حب مال بڑا ہے، اور ہر وقت دنیا کی ہرس اور لالچ اس کے اندر اتنا زیادہ ہے کہ بھلائی مانگتا ہے، اور اگر کوئی برائی اس کی طرف آ جائے اللہ کی طرف سے تو اب اسی کے اوپر نا امید ہو کر اپنی آس توڑ کر وہ اللہ سے مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اگر ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی رحمت، کوئی مہربانی اس کو طرف کرتے ہیں، اس کو کوئی مزہ اس کا چھکاتے ہیں، من بعد ضراء، بعد اس تکلیف کے جو اس کو پہنچی، تو کیا کہتا ہے، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، وہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے تھا، یعنی کیا، میں اس کا حقدار تھا، کیونکہ میرے اندر وہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ میرے ساتھ خوبی ہونی چاہیے، تو بھلائی آ جائے
کوئی خوبی آ جائے تو خوش ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے میرا یہ حق تھا، میرا یہ استحقاق وہ سمجھتا ہے، حالانکہ کوئی بھی دنیا کے اندر کسی کا حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر استحقاق کے جو کسی کو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے، اور جس کو نہیں ملتا تو وہ اس سے نہ روئے کہ مجھے ملا کیوں نہیں ہے، تو یہ اللہ کی عطا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جو چاہے عطا کر دیتا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے، پھر جب اس کے پاس فروانی آتی ہے، وہ تکلیف ختم ہو گئی، فروانی آ گئی، مال آ گیا، دولت آ گئی، شہرت آ گئی، تو وہ کیا کرتا ہے، وما اظن الساعۃ قائمہ، تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا کیا ہے کہ میں تو گمان نہیں کرتا کہ قیامت بھی قائم ہوگی، تو قیامت کا ہی انکار کر دیتا ہے، یعنی اللہ کی ملاقات کا انکار کر دیتا ہے۔ اور اگر اگلی بات یہ کہتا ہے وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، پہلی بات تو ہے کہ قیامت آئے گی نہیں، اور اگر آ بھی گئی، میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی گیا، تو پھر کیا ہوگا، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو میرے لیے اس اللہ تعالیٰ کے پاس بھی کیا ہوگی، بلائی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی مجھے فرمانی عطا فرما رہے ہیں، تو جیسے ہی میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو اس وقت بھی کیا ہوگی، ہمارے ساتھ بلائی ہی ہوگی۔ تو لہٰذا یہ مسلمان جو ان کے لیے دنیا کے اندر بھی برائی ہے، آخرت کے اندر بھی کیا ہے، برائی ہے، تو اس کا ایک گمان اور ذہن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، تو ہم ضرور بضرور متنبع کریں گے، خبردار کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بما عملوا، جو وہ اعمال کر رہے ہیں۔ تو اب جو بھی انسان دنیا کے اندر کفر بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اس طرح سے وہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں گے اور یہ دنیا بھی میری ہے، آخرت بھی میری ہے، تو یہ کیا ہے، اس کی خام خیالی ہے۔ جو اس نے برے عمل کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے ضرور بضرور متنبع کرے گا۔ اور جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، تو ہم ان کو گاڑھا عذاب چکھائیں گے۔ تو مقصد کیا ہے کہ گاڑھے سے مراد کیا، سخت، تو جب کوئی چیز گاڑھی ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے، سخت جان ہو جاتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو سخت عذاب سے دوچار کروں گا۔ تو یہ جو جتنی بھی ان کی خام خیالی ہے، یہ ساری کی ساری غلط ہے۔ اصل حقیقت کے اندر جو بندہ بھی ایمان اور عمل صالح والی زندگی اختیار کرے گا تو دنیا کے اندر جس حال کے اندر بھی ہوگا اللہ اس کو کامیاب کریں گے۔ تو اس لیے کامیابی کا معیار دنیا کا مال نہیں ہے، دنیا کی دولت نہیں ہے۔ اور جو کسی انسان کے اوپر کوئی تکلیف آ جاتی ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میری طرف سے مطلب بڑا کوئی عذاب آ گیا، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ تو اللہ اپنے نیک بندوں کو کیا کرتے ہیں، آزمائش کے اندر مبتلا کرتے رہتے ہیں، آزماتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جو بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جتنا قریب ہوتا ہے، جتنا اس کا قرب اور تعلق ہوتا ہے